اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں علی انوار جعفری ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں ہمارا پروگرام سوالوں کا سفر لے کر۔ آج ہمارے مہمان ہیں علی جناب مولانا پیام حیدر رضوی صاحب قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے، جو ہمارے سوالات ہیں وہ اس عنوان پہ ہیں کہ سحر اور افطار جو ایک اہم رکن ہے روزوں کا، ہم چاہتے ہیں اس پہ چند باتوں پہ روشنی ڈالی جائے۔ آج قبلہ میں پہلا سوال جو آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جب روزہ دار کو ہم افطار کراتے ہیں، افطار کے لیے پارٹی کرتے لوگوں کو بلاتے ہیں، اجماع کرتے لوگوں کا، تو افطار کی کیا فضیلت ہے؟ میں چاہتا ہوں آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ماہ رمضان میں جب روزہ رکھنا باعث اجر و ثواب ہے، تو اسی طریقے سے روزے داروں کو کھلانا اور افطار کرنے کی بھی بہت تاکید ہے۔ ہماری روایات میں مختلف روایتیں و حدیث ملتی ہیں کہ جس میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ روزے دار کو آپ افطار کرائیں اور افطار پہ دعوت دیں۔ ہمارے کلچر اور ماحول میں بھی ہونا چاہیے کہ افطار کے وقت ہم مومنین کو اپنے گھر میں مدعو کریں یا ان تک افطار پہنچائیں، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں مدعو کریں، یعنی اگر پورے سال ہم دعوت نہ بھی کرتے رہے ہوں تو ماہ رمضان کی فرصت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اب اس میں جو روایات ملتی ہیں، جیسے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص روزے دار کو افطار کرائے گا، اس کو اس روزے دار کے روزے کا جو ثواب تھا، اس نے ایک روزہ رکھا، اس کا جو اجر ہوگا وہی اجر افطار کرانے والے کو بھی ملے گا، اور بغیر یہ کہ اس کے اجر میں سے کچھ کم ہو۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے کہ یعنی ہم ایک روزہ اگر رکھ رہے ہیں اور 5 لوگوں کو یا 10 لوگوں کو افطار پہ دعوت کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم نے 10 روزے رکھے، 10 روزے کا ثواب۔ یا بعض دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ فرزند اسماعیل کی نسل سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب افطار کرانے کا ہے۔ اب ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب روایات میں حدیث میں کتنا ہے؟ روایت میں ملتا ہے کہ گویا کسی نے اگر ایک افطار دی اور کسی کو ایک روزے دار کو افطار کرایا تو گویا 10 غلام کو اس نے فرزند ابراہیم فرزند اسماعیل سے آزاد کیا۔ اور بھی اس مضمون میں روایتیں ملتی ہیں، جیسے رسول گرامی اسلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یا علی 3 چیزیں ایسی ہیں ثلاث فرحات للمومن، جو مومن کے لیے باعث خوشی ہے۔ دیکھیے ہر ایک کے لیے خوشی ہے تو مومن کے لیے بھی خوشی، کیونکہ نیچرل فطری چیز ہے خوشی اور غم، تو اللہ نے مومن کے لیے کچھ خوشیاں رکھی ہیں، اور کیا بہتر یہ ہے کہ ہم ان خوشیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو ایک مومن کے لیے۔ تو کہا 3 خوشیاں مومن کے لیے ہیں دنیا میں۔ سب سے پہلی خوشی اپنے ایمانی بھائیوں سے ملنا، ملاقات کرنا، لقاء الاخوان، اور دوسری خوشی ہے تفطیر الصائم، روزے دار کو افطار کرانا۔ یعنی بالکل واضح طور پر صریح طور پر آپ نے فرمایا کہ روزے دار کو افطار کرانا مومن کی خوشی کا ایک حصہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص افطار کرانے میں شوق رکھتا ہے اور افطار کراتا ہے تو یقیناً ایمان کا ایک حصہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ خوش ہو رہا ہے اس عمل سے جس کو اللہ اور رسول پسند کرتے ہیں۔ وَالتَّحَجُّدْ مِنْ آخِرِ اللیل، مومن آخر شب میں اللہ سے راز و نیاز و مناجات کرنے میں بھی خوش ہوتا ہے۔ یعنی اسے ایک معنوی، دیکھیے ایک معنوی لذت ہوتی ہے اور ایک مادی لذت ہوتی ہے۔ اب جو لوگ مادی لذتوں میں گھرے رہتے ہیں انہیں معنوی لذتوں کا احساس نہیں ہو پاتا کہاں ہے، لیکن جو لوگ معنوی لذتوں تک پہنچتے ہیں اور وہ لذتیں اللہ کی بندگی و اطاعت و راز و نیاز و تہجد اس کے ذریعے انہیں ملتی تو اس کا بھی اپنا ایک الگ لطف ہے۔ اور اسی لیے کسی عالم نے بہت اچھا جملہ کہا کہ این ابناء الملوک بلذاتها، کہاں ہیں بادشاہ لوگ اپنی لذتوں کے ساتھ؟ وہ لذت جو علم کو حاصل کرنے میں اور اللہ کی عبادت میں ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ تو یقیناً مومن کے لیے بھی کچھ معنوی لذتیں ہیں، اس میں سے یہ بھی ہے کہ آپ روزے دار کو افطار کرائیں، بہت تعجب کی ضرورت ہے۔ اور ایک حدیث میں مفصل حدیث ہے رسول گرامی اسلام سے، اس کی طرف بھی آپ کو اشارہ کرتے چلیں کہ جو شخص کسی روزے دار کو ماہ رمضان میں افطار کرائے، رسول گرامی اسلام فرما رہے ہیں، اسے
توجہ فرمائیں آپ ناظرین کہ جو شخص کسی روزے دار کو، کسی بھی روزے دار کو ماہ رمضان میں افطار کرائے، ملائکہ تمام ماہ میں یعنی تمام ماہ رمضان میں رات میں اس پر درود بھیجیں گے۔ اب آپ سوچیے کہ درود کس پہ بھیجا جاتا ہے؟ اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ قرآن کی آیت آپ پڑھتے رہتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو ملائکہ آپ پہ درود بھیجیں گے۔ کس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے؟ جو افطار کرا رہا ہے، کسی روزے دار کو کچھ کھلا رہا ہے جی۔ اور شب عید فطر جبرائیل اس سے مصافحہ کریں گے، یعنی جو اس نے ایک مہینے میں 2 دن 4 دن جو بھی روزے داروں کو بلایا افطار کرایا، تو شب عید فطر جبرائیل اس سے مصافحہ کریں گے۔ جبرائیل ملک مقرب ہے، بالکل رسول کرام اسلام ملائکہ کائنات کے پاس آتے تھے، تب آپ دیکھیے کیفیت وہی جب نازل ہوتی تھی، جبرائیل کوئی عام ملک نہیں ہے، بالکل تو جبرائیل مصافحہ کریں گے، اور جبرائیل جس سے مصافحہ کرے، نتیجہ دیکھیے کہ جبرائیل جس سے مصافحہ کریں گے اس کے آنسو بڑھ جائیں گے اور دل نرم ہو جائے گا۔ عجیب مرحلہ ہے، یعنی جبرائیل کے مصافحے سے اور آنسو کے بڑھنے اور دل کے نرم ہونے سے، یعنی خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب آپ روزے دار کو افطار کراتے ہیں اور جبرائیل اور ملک نورانیت آپ سے قریب ہوتی ہے، تو آپ کے دل میں جو قساوتیں پائی جاتی ہیں، جی، جو برائیوں سے، گناہوں سے اور دنیا کے گردش حالات سے، انسان خدائی اور مانوی چیزوں سے دور رہنے سے جو دل میں قساوت آ جاتی، وہ قساوتیں دور ہو جائیں گی، دل نرم ہوگا۔ یہ سب افطار کرانے کا اجر ہے۔ تو راوی نے کہا یا رسول اللہ، اگر اس کے پاس افطار کرانے کے لیے کچھ نہ ہو، موجود نہ ہو، کچھ ایسی چیز نہ ہو کہ افطار کرائے، تو آپ نے کہا ایک روٹی لقمہ، ایک روٹی کا لقمہ جو ہے اگر وہ کرا دے تب بھی وہ اس کو وہ اجر ملے گا۔ کہ اگر وہ بھی نہ ہو تو کہا ایک مٹھی کوئی بھی غذا ہو جو اس کے وہ بھی کرا دے تب بھی اس کو وہ اجر ملے گا۔ کہا اگر وہ بھی نہ ہو تو کہا ایک گھونٹ دودھ پلا دے، گھونٹ دودھ پلا دے تب بھی اس کے لیے وہ اجر ہوگا۔ کہا اگر وہ بھی نہیں ہے اور ہم اس ثواب تک پہنچنا چاہتے ہیں، دیکھیں ہوتا ہے نا کہ مومن کبھی ان فرصتوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ دیکھیے دنیا جو ہماری چل رہی ہے، دنیا میں ہم مادی چیزوں سے جڑے رہتے ہیں، تو اب دنیاوی جو فائدے ہیں، جو انسان اپنے دنیاوی فائدے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ کہتے ہیں بھائی بہت ہی چالاک انسان، جی، بہت ہی معاشرے میں اس کو چالاک انسان کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا کوئی بھی فائدہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ جی، تو جس طریقے سے دنیاوی فضا میں، مادی فضا میں وہ قابل تعریف بن جاتا ہے، اسی طرح مومن جب اپنی ان فرصتوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تو وہ صف ملائکہ میں اور مانوی فضاؤں میں قابل تعریف بن جاتا ہے کہ یہ مومن وہ ہے کہ جو اپنی فرصتوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ تو آپ نے کہا کہ دودھ پلائیں، اگر دودھ بھی نہیں ہو سکتا تو آخر میں کہا کہ اسے جرعۃ من الآب، جرعہ یعنی 1 گھٹ 2 گھٹ پانی پلا دیں، یہی کافی ہے۔ یعنی کتنا آسان کام ہے کہ آپ ایک روزے دار کو افطار کرانے کا اجر حاصل کریں۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک انشاءاللہ کوشش کرے کہ ماہ رمضان میں، اس برکت کے مہینے میں، مومنین، رشتہ دار، عزیز، دوست، احباب کو دعوت کرنے کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے ان تک افطار کرانے کے اجر سے محروم نہ رہیں۔ بہت شکریہ قبلہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، تو ہم نے دیکھا کہ آقا نے کتنی فضیلتیں بیان کریں افطار کرانے کی اور روزہ داروں کو اپنے گھر پر یا ان تک افطار پہنچا کے ان کا روزہ کھلوانے کی۔ اچھا قبلہ، ایک سوال اور یہ ہمارے کسی بچے نے ہم تک پہنچایا ہے کہ اکثر جو نماز جماعت میں تاخیر ہوتی ہے یا کسی بھی وجہ سے اگر افطار میں تاخیر ہوتی ہے تو کیا اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے یا یہ کرانا مناسب نہیں ہے؟ نہیں، یہ روزہ صحیح ہے کہ افطار کے وقت آپ روزہ کھول سکتے ہیں، لیکن اگر تاخیر ہو جاتی ہے تو اس سے آپ کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ ایک عوام میں تصور پایا جاتا ہے کہ اگر ہم نے دیر سے افطار کیا، اب یہ تصور کہاں سے آیا ہے وہ بھی کم و بیش پتہ ہے، لیکن یہ کہ تھوڑی تاخیر ہو گئی تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ وہ جو ہم پر واجب ہے وہ نماز صبح سے لے کر اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک ہم روزے سے ہوں۔ اب ہمیں اجازت مل گئی کہ ہم کچھ کھا پی سکتے ہیں، اب واجب تو نہیں ہوگا کہ ہم کھائیں۔ اگر ہم 10-20 منٹ تاخیر سے کھاتے ہیں یا کسی اور وجہ سے تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے۔ ہاں، وہ روزہ کہ آپ ایک روزے کو دوسرے روزے سے وصل کریں، اس کے بارے میں روایت میں ہے مذمت کہ آپ نے ایک روزہ رکھا اور کچھ کھایا نہیں، افطار بھی نہیں کیا، سحری بھی نہیں کیا
اور پھر دوسرے دن پھر روزہ رکھ لیا، جی ایسا کوئی تصور ہو تو اس کی مذمت ہے، لیکن اگر تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے اور ہم افطار تھوڑی تاخیر سے کرتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بہت شکریہ قبلہ، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت واضح جواب ہو گیا ناظرین کے لیے۔ ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر لوگ تھکن کی بنا پر دیر رات سے سوتے ہیں یا سو گئے، صبح آنکھ نہیں کھلی تو ان کی سحری نہیں ہو کر پاتے، مس ہو جاتی ہے، تو سحری کے بارے میں کیا یہ بیان کر دیں کہ کیا سحری کرنا ضروری ہے؟ نہیں، سحری کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ روایات اور حدیث میں اس کی تاکید ہے کہ انسان سحری کرے، اور کس طرح سے کرے، کیا کھائے، وہ بھی اس کا بھی ذکر ہماری روایات اور حدیث میں ملتا ہے۔ لیکن اگر اتفاقاً کسی بنیاد پہ ہم نے سحری نہیں کیا اور روزہ رکھ لیا، اور رکھنا بھی چاہیے، تو اس سے ہمارے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ ہماری ساری ذمہ داری ہے کہ روزہ ہم رکھیں۔ البتہ سحری کھانا مستحب ہے، سحری کھانے کی فضیلت ہے۔ چھٹے امام سے حدیث ہے کہ سحری کھائیں گرچہ ایک جرعہ پانی کے ذریعے، ایک گھٹ پانی پینے کے ذریعے ہی صحیح، یعنی سحر سے پہلے آپ اٹھیں اور یہ کام کریں کہ سحری کا استعمال کریں۔ البتہ پانی پینا، سحری کھانا ہمارے یہاں سحری کریں جسے ہم کہتے ہیں، سحری کریں ولو ایک گھٹ پانی کے ذریعے۔ یا رسول کرام اسلام سے حدیث ہے کہ سحری کھائیں، پھر وہی حدیث، سحری کھائیں گرچہ سحری کریں گرچہ پانی پینے کے ذریعے ہو، اور بہترین سحری کھجور ہے۔ ایک بعض دوسری روایت میں یہ ہے کہ کھجور اور ستو جو ہمارے یہاں پہلے چلتا تھا، ستو جو ہے وہ بھی سحری کا ایک حصہ ہے۔ تو غرض اور مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ سحری سے پہلے کھائیں، اور وہ یقیناً ہمارے لیے مددگار بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہم روزے کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ لیکن اگر ہم سحری نہیں کھاتے ہیں اور بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اور واجب بھی ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ ایسا نہیں کہ سحری نہیں کھائے تو ہم نے روزہ ہمیں ترک کر دینا، ایسا کوئی تصور نہیں پائے گا۔ بہت شکریہ قبلہ۔ تو ناظرین، ہم نے دیکھا کہ آپ نے کس طرح سے سحر اور افطار کی فضائل بیان کریں، ان کی فضیلتیں بیان کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے جواب میں آپ نے بیان کیا کہ افطار کرانے کی جو فضیلتیں ہیں، جو مومنین تک افطار کی فضیلتیں پہنچانے کی، اس کا ایک اجر، ایک عظیم الشان اجر خدا کی بارگاہ کی جانب سے، خدا کی بارگاہ سے ہماری جانب منتقل ہوتا ہے۔ تو انہی جوابات کے ساتھ میں اب آپ سے وداع لوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔